چیلنجز ہیں ہمارے، اس سے نکلنے میں حکومتوں کی معاونت، تنقید کے ذریعے، رہنمائی کے ذریعے، مختلف طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے عوام کو ہر حال میں جو مشکلات، مسائل اور چیلنجز درپیش ہوتے ہیں، وہ صحافی کی آنکھ، اس کے کان جو ہیں وہ حکومتی اداروں تک جس طرح ایمانداری سے پہنچاتے ہیں اور الٹیمیٹلی حکومتوں کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے، حکومتیں ان تنقید کے ساتھ جڑا جو ایک عوامی فلاح و بہبود کا عزم ہوتا ہے اس پہ مور ثبت کرتی ہیں تھرو پریکٹیکل اسٹریٹجی۔ تو چونکہ ایک ایسا ہی آج صحافتی برادری کا اٹھایا گیا نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہوا کاز کا جو انیشیٹو تھا، الٹیمیٹلی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں آج وہ پایا تکمیل تک پہنچنے جا رہا ہے، کیونکہ آزاد جموں کشمیر میں جو نیازی صاحب کو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر تعیناتی کے لیے پارٹی نے مینڈیٹ دیا ہے، جس طرح پارٹی نے ان کی نامزدگی کی ہے اور وزیر اعظم نے اس کا اعلان کیا ہے، یہ تمام وہ افواہ ساز فیکٹریاں، وہ تمام پراپوگنڈا کرنے والے کارخانے اور وہ تمام نون لیگ کے درباری اور ہواری دن رات جو ہلکان ہو رہے تھے تنقید کر کر کے، ان کے تمام بیانیوں پہ پانی پھر گیا، کیونکہ وزیر اعظم نے ایک ایسے ورکر کو، ایک ایسے کارکن کو جس کی پی ٹی آئی کے لیے ماضی کی خدمات ہیں اور جس نے ایک عام آدمی، ایک بہت بڑا نام نہیں، ایک مسلسل سیاست کے اندر لے کے چلنے والی لیگیسی نہیں، آپ جیسا عام آدمی کا نمائندہ اور اس کی آواز کو آزاد کشمیر کے اندر طاقت دے کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تبدیلی کا جو سفر ہے اس کو آزاد جموں کشمیر کے اندر ایک عام ایم ایل اے کو نامزد کر کے اس کے حلقے کے عوام کو جو عزت دینے جا رہی ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ تبدیلی صرف بڑے بڑے لوگوں کی نامزدگی اور ان کو اعلیٰ عہدوں پہ بٹھا کے ان سے ملک و قوم کی خدمت لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی تبدیلی جو ہے وہ سوچ کی تبدیلی ہے، ویژن کی تبدیلی ہے، آپ کو اپنی انا کو قربان کر کے دوسروں کے لیے جینے کا جو سوچ ہے اور جو کمٹمنٹ ہے، اگر وہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کشمیر کے اندر وزیر اعظم نے کشمیریوں کو ایک ایسی آواز دی ہے کہ جو آواز جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کے ساتھ جڑا جو منشور ہے اس کی عکاسی کر رہی ہے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے طور پہ نیازی صاحب کی نامزدگی اس بات کو اور زیادہ اجاگر کرتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر اس شخص کی کاوشیں، کوششیں، محنت اور پارٹی کے لیے وفاداری نبھانے کا جو سلسلہ ہے اور جو اس کا ایک پارٹی کے ساتھ لازوال رشتہ ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور پرانے کارکنان جو ہیں ان کو جائز مقام دے کے وہ نئے آنے والوں کو بھی سینے سے لگا کے یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں آزاد جموں کشمیر میں جب ہندوستان کو للکارنے کی باری آئے، جہاں ہندوستانی فوج کو جو مودی کی سیاہ کاریاں ہیں اس کو بیان کرنے کا حکومتی ذمہ داری اور فرائض کے ساتھ جڑا جو منصب ہے وہ اس کے چناؤ کا مرحلہ آئے، یا اس پار بیٹھے ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھانے کی ضرورت محسوس ہو، تو پھر وزیر اعظم عمران خان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں، ان کا اعتماد جو ہے وہ ایسے کارکنان تک
پہنچتا ہے جو شاید دوسروں کی نظروں میں اتنے اہم نہ ہوں، لیکن وزیر اعظم کی نظر میں وہ افراد جو پی ٹی آئی کے ہراول دستے کا ایک اہم پھول تھے، اس گلدستے کا وزیر اعظم نے انہیں پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر نامزد کر کے پوری کی پوری کشمیریوں کی جو آواز ہے اس کو طاقت دے کے یہ ثابت کر دیا کہ آزاد جموں کشمیر کے ماتھے کا جو جھومر ہے وہ ہمارا اس وقت آنے والا وزیر اعظم. Dial star 915# to get free Snapchat in a snap. نے نوجوانوں کو بھی لیڈ کرنا ہے، جس نے وہاں کشمیر کاز اور مقدمے کو دنیا میں بیان کرنے کے لیے ہر فورم پہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور اور وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کو عام کرنا ہے، اور نون لیگ کا اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا کشمیر میں کشمیریوں نے جس طرح صفایا کیا اور جس طرح سے ان کے بیانیے کو زمین بوس کیا، یہ وزیر اعظم کی نامزدگی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جب کوئی عام سوچ رکھنے والا، عام فہم کشمیری یا شہری کھڑا ہوتا ہے تو جماعت کی طاقت اس کو نصیب ہوتی ہے، تو پروردگار کی خصوصی مہربانی بھی اس شخص تک آ پہنچتی ہے، اور الٹیمیٹلی ایک ہمارا اس وقت جو اس پورے پروسیس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ایک صحافتی برادری کا ہمارے کشمیر کاز کے ساتھ جو جڑا عزم ہے، مشن ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک ترقی یافتہ خوشحال کشمیر جو ہے اس کی ایک مستقبل کی نوید دے رہا ہے. یہاں چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ میم شیم کا جو گمسان کا رن ہے وہ الٹیمیٹلی آپس کے خاندانی مسائل، مشکلات اور مختلف بیانیوں میں پھنسا جو اپوزیشن کا رول ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور الٹیمیٹلی ہر کوئی اپنی اپنی دکانداری سے جو چورن بیچنا چاہتا ہے. پاکستان کے عوام نے ان سب کی دکانیں بند کر کے صرف اور صرف پاکستان کے قومی مفاد کا چورن جو ہے اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آزاد جموں کشمیر ہو یا ہمارا اس وقت جو سب سے اہم سیالکوٹ کا الیکشن ہو، ہم نے ان کے مورچوں میں، ان کے قلعوں میں جو شگاف ڈالا ہے اور ان کو زمین بوس کیا ہے، یہ عوام کی طاقت کے بغیر ناممکن تھا. عوام اس جماعت سے لا تعلق ہو چکے ہیں، عوام یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ ہمیں یہ نسل در نسل غلامی کی زنجیریں جو ہیں ان کو اتار کے پھینکنا ہے. ہم نے تھانے اور کچہری کی سیاست سے باہر نکل کے نئے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصے دار بننا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی جو گزشتہ 3 سال سے محنت تھی، جو ان کی انتھک کوششیں تھیں، وہ الحمدللہ رنگ لا رہی ہیں. اور آج اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جس طرح صحافیوں کے سب سے بڑے وکیل بن کے صوبہ پنجاب کے اندر ان کی ہر سطح پہ سپورٹ اور معاونت کر رہے ہیں، یہ آج کا جو انیشیٹو ہے اس کا سہرا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے سر جاتا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے صحافتی برادری کو ہمیشہ عوام کے ریلیف کے لیے ایک پل بنایا، اور ہم نے ہمیشہ صحافتی برادری کی جو آراء تھی اس کو مقدم جانتے ہوئے ان کو جہاں جائز ان کے ایشوز تھے ان کو حل کرنے کے لیے جانفشانی سے کام کیا. اور یہاں اس بلاک کے اندر جو رکاوٹیں تھیں، مشکلات تھیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو گئی ہیں، اور ہم نے آج باضابطہ یہ افتتاح کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ حکومت صرف وعدے نہیں کرتی، ہم اس کا عمل کرنے کے بھی نہ صرف عملی طور پہ
ग्राउंड पे वो करके अर्थ ब्रेकिंग ये साबित कर चुके हैं कि इसका टेंडर हो चुका है। 5.5 करोड़ का वासा ने आपकी ड्रेनेज और सीवरेज के लिए टेंडर किया है। अगले 2 माह के अंदर हमारा टारगेट है कि ये ब्लॉक जो है वो 15 साल से जो एहसास महरूमी का शिकार था और 15 सालों में सिर्फ वादे होते रहे और ख़ास तौर पे शोबाजी होती रही और उस शोबाजी के अंदर कहीं पे भी सहाफ़ती बरादरी के हकूक़ जो है उनको मलहूज़े खातर नहीं रखा गया। तो हमने डेडलाइन दी है वासा को कि वो 2 से 3 माह के अंदर अंदर इस ड्रेनेज और सीवरेज का ये जो नेटवर्क है इसको मुकम्मल करें। उसके बाद हमने आपका इस पे कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर हम आपको एक इस ब्लॉक का एक्सक्लूसिव जो इसके साथ जुड़ा कंस्ट्रक्शन का एक रोड मैप और हिकमत अमली है उसको पाया तकमील तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो फ़ेज़ 2 का हमारा मंसूबा जो आपने वज़ीर आला से गुजारिश की थी, वज़ीर आला पंजाब ने उसके लिए भी ज़मीन फराहम करने के लिए महकमा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से वो मांग ली है समरी और हमने वो लेटर लिख दिया है। और तीसरी चीज़ जो आपकी थी कि हमारी जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग उसमें अल्टरनेटिव लैंड और SMBR जो आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द जो है उस हवाले से एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। हमें सिर्फ आपको ये कहना है कि हुकूमत जो है वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इकनॉमिक फ्रंट पे वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में परफॉर्म कर रही है। रिकॉर्ड आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, आपका रेमिटेंसीज को अगर आप देखें तो वो रिकॉर्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने वज़ीर आज़म की क़यादत पे एतमाद का इजहार करते हुए अरबों डॉलर जो पाकिस्तान में भेजे हैं इस बात की कासी करता है कि वो इमरान खान को इस मुल्क का इसके ख़जाने का अमीन समझते हैं और वो ये समझते हैं कि वो कौमी असासों को जिस अंदाज से पहरा दे के उनको महफूज बनाने की हिकमत अमली में कोशा है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान